मैम सामने देखिएगा। मायरा हमेशा लेट है। मैं जल्दी आ गई। तो लोगों का भी कैमरामैन लेट है। कैमरामैन बिजी है। ये हमारा वेट किया जाएगा। ये सुदाम सैनो नहीं है सर पाकिस्तानी सुदाम सैनो यार सर सामने देखें सर। वहीं इधर एक मिनट इधर ये हम रेडी हैं आपके इंतजार में, जो आप रेडी हो जाए तो। और अभी गर्मी बड़ी होगी एक मिनट रुक जाइए यार कैमरामैन लीडर ने क्या कह रहे हो गर्मी हो रही नहीं नहीं, ऐसी तो बंद कर दो। ऐसी कहना जितनी गर्मी उतनी ऐसे अच्छा बोलते हैं। ऐसे माहौल ठंडा हो जाती। ओके जी साहब करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों का, हमारे मीडिया के दोस्तों की का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मेरे साथ नदीजुल चंद साहब हैं, हमारे पार्टी के इधर सूबाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब हैं, पार्टी की बाकी तंजीम यहाँ पर सबको आप तकरीबन जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC का जो है वो इजलास इस दफ़ा लाहौर में मुनक़िद किया गया। बड़ी तफसीली तबादला ख्यालात CC में हुए। एक बहुत लंबी CC की मीटिंग पहले दिन भी चलती रही, कल भी एक शॉर्ट मीटिंग CC की। उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मीडिया से भी खिताब किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप भी कल मेजॉरिटी लोगों पर मौजूद थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी तफसील से उसके ऊपर बात की, जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बातचीत हुई। तमाम सूबों के, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के हमारे CC के मेंबरान वहाँ पर आए, कुछ स्पेशल इन्वाइटीज़ भी वहाँ पर मौजूद थे, और तमाम पार्टी के दोस्तों ने अपनी राय भी दी। और साथ साथ उन्होंने जो हमारी पार्टी की रिजर्वेशंस हैं मुख्तलिफ सूबों में, वो भी सामने रखी CC के अंदर। CC ने जो है वो हमारे पार्टी के को चेयरमैन और प्रेसिडेंट जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया कि वो हमारे जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हमारी जो रिजर्वेशन है, उनके साथ वो डायलॉग्स करें, उनके साथ बात करें, और जो है उस पर जो है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात से जो है उनको जो है वो आगाह करें। बहुत जल्द जो है वो इस पर जो है वो बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह सिंध में अभी मौजूद थे, अपने पार्टी के दोस्तों के पास गए, किसी की फातह खानी थी, किसी के पास मुबारकबाद देने, क्योंकि वो 16 महीने जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो मौजूद नहीं थे ज़्यादा। लाहौर में भी इसी तरह वो आए हैं। इस तरह मुल्तान गए थे, मुल्तान से लाहौर में CC की मीटिंग उन्होंने की। लाहौर में भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, आज भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं। वो लाहौर में क़याम करेंगे चंद दिन, उसके बाद बाकी सूबों में जाएंगे। तमाम सूबाई सदूर को कहा गया है कि वो अपने स्केजुअल जो है वो शेयर करें पार्टी चेयरमैन ऑफिस के साथ, और वो बाकी सूबों में भी जो है वो विजिट्स करने के लिए जो जाएंगे। बहुत सी चीज़ों पे CC में डिस्कशन हुई, और ख़ासकर हमारे जो माशी हालात है उसके ऊपर हुई। हमारी रिजर्वेशन जो इस वक्त बहुत ज़्यादा, बार बार हम कह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ख़ासकर और बलूचिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर भी जो है वो बातचीत की गई। कल अगर आप देखें दोबारा एक दफ़ा बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम की कीमतों में भी इजाफ़ा हुआ। ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, गरीब अवाम पे ख़ासकर जो बोझ डाला गया है ये नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि गरीब लोगों को रिलीफ देना चाहिए। टैक्स जोन में एलीट क्लास जो अपर क्लास है उसको जो है वो टैक्स जो है वो नेट में लाना चाहिए, उनको भी जो है वो आप उसमें लाएं, और गरीब को जो है जितना ज़्यादा हो सके हम उसको रिलीफ दे सकें। लिहाजा ये चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी। कल नैब के मुतालिक भी एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में ने दिया, वो एक मुतवक्के फ़ैसला था। 2-1 से फ़ैसला आया। 2 जजों की जो जजमेंट है वो तो पढ़ के सुनाई गई, लेकिन मंसूर अली शाह की जो जजमेंट है वो नहीं पढ़ के सुनाई गई। कौम ये भी तवक्को करती थी कि
انصاف کی توقع جوڈیشری سے ہمیشہ رکھتے ہیں. جس ملک میں عدل اور انصاف کا قتل ہو، عدل اور انصاف نہ ہو، تو پھر اس ملک کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ باب بھی آج ایک اور شخص کا تاریخ باب ختم ہونے جا رہا ہے اور ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ عدل اور انصاف، جوڈیشری عدل اور انصاف کرے گی. سپریم کورٹ نے منصور علی شاہ کی ججمنٹ تو نہیں سنی، لیکن آن سوشل میڈیا موجود ہے اور میڈیا پہ بھی آ جائے گی. تو یہ چیزیں جو ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ پہلے سے ہی موقف ہے. ہم نے پہلے بھی فیس کی عدالتیں، ہم آج بھی فیس کریں گے، ہم کل بھی فیس کریں گے. لیکن کبھی نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. نیب کو پارٹیاں توڑنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. نیب کو جو ہے وہ پارٹی کی شفٹنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ عام ٹویسٹ کریں اور کہیں کہ جی آپ پارٹی شفٹ کرو اور یہ والی جو پارٹی ہے وہ جو ہے زمزم سے دھلی ہوئی اس میں شامل ہو جاؤ تو آپ کے سارے گناہ معاف، آپ کے 100 جو کہتے ہیں خون معاف جو کہا جاتا ہے جو ایک وہ ہے. تو لہٰذا ہم نے تو پہلے بھی کہا، کیونکہ 2008 اور 2013 میں جب ہماری حکومت تھی آپ نے بھی دیکھا کہ کوئی بھی پولیٹیکل قیدی موجود نہیں تھا. ہم نے 18ویں ترمیم میں 62-63 کی شک کو ختم کرنے کے لیے بھی کہا، لیکن ہمارے اس وقت کی بھی اتحادی جماعتوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کا جو ہے وہ سفر کیا. کچھ چیزیں ہماری اتحادی جماعتوں کی طرف سے بھی آ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ماضی قریب میں ہمارا اتحاد ختم ہوا اور اتنی جلدی ان کو نہیں کرنی چاہیے حالات خراب کرنے میں، ورنہ بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی. تو لہٰذا پھر بہت سی چیزوں پہ ہوگی. آج میں نے ایک غالباً ٹویٹ دیکھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم سندھ آ رہے ہیں. ہم ہر سیاسی جماعت کو سندھ میں ویلکم کرتے ہیں. وہ ان کا بھی سندھ ہے، ہمارا بھی ہے، پورا پاکستان کسی کا ہے. ان کو آزادی ہے جس کے ساتھ بھی سیاسی اتحاد کرنا چاہیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے. کوئی ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمارے کاپی رائٹس ہیں. پھر ہم بھی اپنی پارٹی سے یہی کہیں گے کہ ہم بھی جو الائنس بنائیں گے، نئے الائنس بنائیں گے، پنجاب میں بنائیں گے، ہم کے پی میں بنائیں گے. پھر کسی جماعت کو میرے خیال میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے کبھی بیساکھیوں کی تلاش نہیں کی. کچھ لوگوں کو، کچھ پارٹیوں کو ہمیشہ بیساکھیوں کی تلاش ہوتی ہے کہ ہم بیساکھیوں کے ذریعے اقتدار پہ ہیں. ہم الیکشن لڑے ہیں، ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں، ہم نے الیکشن جیتے بھی ہیں، ہم الیکشن ہارے بھی ہیں، ہم الیکشن ہروائے بھی کیا ہے، ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں، ہم حکومت میں بھی بیٹھے ہیں. لیکن کبھی ہم نے بیساکھیوں کا سہارا نہیں لیا. بیساکھیوں کی تلاش میں ہمیشہ کچھ پارٹیاں گھومتی رہتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ کیا کریں، کس کے ساتھ کیا کریں. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. آج بھی ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ دینے میں کیوں کترا رہی ہے. آپ نے شیڈول تو دے دیا کہ ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی 30 نومبر تک، لیکن اس کے بعد جو ہے سرنگ کی اس طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے، کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی. الیکشن کی ڈیٹ اگر آپ کو یقین ہے کہ 30 نومبر تک یہ چیز ہو جائے گی تو آپ ہمیں بتا دیں جی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، جون، اگست کیا کب الیکشن آپ کرانا چاہتے ہیں. ایک ڈیٹ تو دے دیں. اس کے بعد پھر ہم آپ سے ڈیبیٹ کریں گے کہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے. یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ کریں گے. لیکن آپ کچھ کہیں تو صحیح نا. آپ 90 دن میں بھی الیکشن نہیں کرا رہے، آپ جو ہے 30 نومبر تک بھی نہیں کرا رہے. ایک جماعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ جنوری اور فروری میں شاید الیکشن ہو جائے، لیکن وہ آپ کے ترجمان نہیں ہے. یا آپ آج پریس ریلیز دے دیں کہ فلاں جماعت ہماری ترجمان ہے، پارٹی جو ہے ہماری ترجمان ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن سینٹ کا الیکشن آئے گا تو اس سے پہلے جو ہے الیکشن ہو جائیں گے. بھئی یہ تو کوئی مفروضہ نہیں. آپ ہمیں بتا دیں کہ جی فلاں تاریخ جو ہے ہم نے فکس کر لیا ہے کہ جی. ہمیں صرف یہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ پھر 30 نومبر میں جب ڈیلیمیٹیشن ہو اور لوگ عدالتوں میں چلے جائیں. ہمارے جو الیکشن ٹریبیونل کے کیسز عدالتوں میں تھے، سپریم کورٹ میں تھے، اسمبلی ختم ہو گئی اور ان کے فیصلے نہیں ہوئے. 5 سال ٹینور ختم ہو گیا. پھر ایسے نہ ہو کہ پھر یہ ذریعہ استعمال کیا جائے کہ جی اس کو بھی آپ وہ آگے لے کر چلے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ ہم الیکشن مہم کی تیاری کریں، ہم اپنی موبلائزیشن کریں، ہم اپنی کمپین کریں. ہم نے چاروں صوبوں میں اپنی کمپین چلانی ہے، ہم نے کمپین فائنلائز کرنی ہے اور ہم نے جانا ہے. لیکن اب آج تک ہمیں ڈیٹ نہیں جا رہی. تو ہمارا دوبارہ یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دے، آئین اور قانون کے مطابق دے، جو آئین میں اس کے مطابق دے، تاکہ اس ملک میں اس وقت جو اکنامیکل انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کا واحد حل ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. ایک پارلیمنٹ ہے، ایک حکومت ہے. پاکستان جو ہے ایک ایٹامک کنٹری ہے، اور ایٹامک کنٹری جو ہے وہ جو ہے آپ اس کو ایسے نہیں چلا سکتے ایڈ ہاک پہ 3 مہینے اور 6 مہینے.
या फिर 2 महीने, फिर 6 महीने, फिर मार्च, फिर फरवरी, आप इसमें इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान की आवाम जिसको भी मैंडेट देती है, जिस जमात को भी मैंडेट देती है, उसका हक बनता है कि इस मुल्क पर जो है वो हुक्मरानी करे। मैं भी नदीम हुसैन साहब से कहूँगा कि वो भी अपने कुछ गुजारिशात अगर एक सवाल ले लें फिर सवाल नहीं, पहले हम कर लें फिर उसके बाद। थैंक यू वेरी मच जी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद कायद ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दिया था, उसके बाद अब हमारे वर्करों के ऊपर, हमारे कारकुनों और हमारे लीडरों के ऊपर भी ये एक कदगन है कि हम कभी इखलाकियात का दामन न छोड़ें और उस पैराए में रहते हुए हम किसी सियासी जमात को भी जवाब दें। अब अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नज़रिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अब अगर कोई, हम तो यही कहते हैं कि इलेक्शन हो और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तर्ज पे ना हो, 9 सितारे फिर ना इकट्ठे किए जाए। हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि तमाम सियासी जमातों के लिए एक जैसा माहौल हो। इसमें कौन सा काबिल एतराज़ हमारा मुतालबा है हमारे चेयरमैन का या हमारी पार्टी का? तो मेरे ख्याल में बहुत सारे हमारे सियासी साबका इत्तेहादी जो हमारे हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकते हैं, कभी हमारे नजरियाती इत्तेहादी ना वो थे ना होंगे। तो मेरे ख्याल में क्योंकि अब हुकूमत तो रही नहीं, तो थोड़ा सा जब कोई अपने नजरिए से भागा है तो हम तो अपने नजरिए से नहीं भागे। किसी का नजरिया कभी वोट को इज्जत होता है तो कभी कोई और हो जाता है। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की। हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और हमारे चेयरमैन को ये जो कहते हैं कि वो पुख्तगी का मुजाहरा करें, हमारे चेयरमैन ने पुख्तगी का मुजाहरा किया तो आपकी फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया में आपने उसको भेजा, फ्लड हो, दुनिया में पाकिस्तान को तनाई से निकालना हो, वो पुख्तगी का मुजाहरा किया तो आपको हुकूमत दिलवाई। हमारे चेयरमैन की पुख्तगी का ये आलम था कि आप तो असम्बलियों से इस्तीफे दे रही थी पीडीएम, चेयरमैन की पुख्तगी ने आपको कहा कि आईनी तरीका इस्तेमाल करें और आईनी तरीके के जरिए एक वजीर आजम को रुखसत किया और आपको वजीर आजम बनाया। तो मेरे ख्याल में पुख्तगी तो पूरी कौम ने देखी कि किसके नजरिए में या किसकी सोच में या किसके तरीकाकार में पुख्तगी थी। तो इसलिए पुख्तगी का मेरे ख्याल में जवाब आपको हमें अच्छी तरह देना आता है। और एक हमारा हर दिल अजीज हमारा एक कहा कि बाय बाय टाई टाई, एक हमारे साबका वजीर ने कहा सी यू सून। आप खुशी से सिंध में आए, लेकिन आप ये तो बताएं आपने इख्तियार में रहते हुए कब बदीन का दौरा किया, कब घोटकी का दौरा किया, कितने थर के मासूम बच्चों के या उनके अस्पतालों में दौरे किए, कितने सेवन शरीफ के दौरे किए, कितना आप खैरपुर गए। आप इतनी दफ़ा वजीर आजम रहे, इतनी दफ़ा वजीर रहे, तो हमने तो नहीं आपको रोका, आपको फैसिलिटेट किया है। तो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है। हमें ना सैफ उर रहमान वाला एहतसाब मंजूर है ना जावेद इकबाल वाला। हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बगैर एहतसाब हो, अक्रॉस द बोर्ड हो। यही हमारा मौक़िफ़ है, इसमें जिसके मर्जी फैसला है। दूसरा, जुडिशरी के हवाले से हम समझते हैं कि हम जुडिशरी में ना जस्टिस क्यूम वाला माइंड सेट चाहते हैं, ना हम जिस तरह सियासी तौर पर ज़ियाउल हक की बाक़ियात चाहते हैं कि सियासत में वो माइंड सेट रहे, और ना हम निज़ाम अदल में इफ्तिखार चौधरी वाला माइंड सेट चाहते हैं कि इफ्तिखार चौधरी की बाक़ियात भी निज़ाम अदल में रहे। ये पूरी कौम ने देखा है कि इन बाक़ियात ने इस मुल्क को पीछे की तरफ धकेला है, आगे की तरफ नहीं धकेला। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा पुख्तगी का मुजाहरा ज़रा अपने दामन में आप खुद ही देख लें। हम बोलेंगे तो आप नाराज़ होंगे। शुक्रिया। चीमा साहब 2 मिनट अगर तो कहता सिंध से गुजर दिया ट्रेन हमारी। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। सिंध पाकिस्तान का एक बड़ा बावकार और तारीखी सूबा, बिस्मिल्लाह, हर जमात को हक है। लेकिन जहाँ जहाँ भी ये सियासी जमात जाए अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए, अवामी राब्ता मुहिम के लिए, अलायंस बनाने के लिए, तो मेरी एक दरख्वास्त है कि साथ डार साहब को साथ लेके जाए ताकि वो हर जगह इनके साथ हो, हर जलसे में साथ हो, और अवाम जौन सी है वो फिर डायरेक्ट बिल मुशाफा उन डार साहब से मुलाकात जरूर कर ले जो कि वापस जा चुके हैं। पुख्तगी चेयरमैन की, चेयरमैन एक पुख्ता सियासी जमात का चेयरमैन है,
और उसकी पुख्तगी तो पाकिस्तान खप्पे की वक़्त भी दिखी थी, उसकी पुख्तगी फॉरेन पॉलिसी के वक़्त भी दिखी, हर मुकाम पर है। और मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में हमारी बड़ी जायज़ ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश हमारी पूरे पाकिस्तान से है, अवाम से भी है, कि जो हमारे साथ हमेशा की तरह हर इलेक्शन में एक नाजायज़ तरीके के साथ और एक पूरा इंजीनियर्ड एक प्रोग्राम बना के तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीछे किया जाता है। और क्यों किया जाता है कि वाहिद सियासी अवामी जमात है, अवाम की आवाज़ की अलम बरदार है, उसके दुख सुख की शराकतदार है। तो इस दफ़ा हम इंशाअल्लाह ताला ये नहीं होने देंगे। नए चीफ जस्टिस साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनको आने पे मुबारकबाद, और पूरे पाकिस्तान की तवक्को और बिलखसूस हमारी जमात की कि वो पाकिस्तान में कानून और आइन की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे, और उनका हर फैसला जो है वो आवाम की और आइन और कानून की पासदारी के लिए होगा। शुक्रिया जी। ये फरमाइए, ये साथ करने में जी मैं कर आप ये बताइए कि जो आपका सीएसी का इजलास हुआ तो सबसे ज्यादा उसमें फोकस पहले नंबर पे ये शुरू में भी देखने आया कि ये यही रहा कि 90 रोज में इलेक्शन कराने के लिए प्रेशर डाला। लेकिन जब इजलास हुआ या ब्रीफिंग हुई तो उसमें ये नहीं बताया गया कि अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं होते तो आप किस हद तक जा सकते हैं, एहतजाज करेंगे, अदालतों में जाए, कौन कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे। बस सिंपल सी कह रहे कि जल्द से जल्द ऐलान करते हैं, जल्द से जल्द दे दें, ये तो सभी कह रहे हैं। आप कौन सी रकम काम कर रहे हैं? नहीं, सब नहीं कह रहे, सब ने, किसी ने, मेजॉरिटी जमातें यही कह रही हैं कि फरवरी में या जनवरी में या सेनेट के इलेक्शन से पहले इंतखाबात हों। हम ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक जो भी है हो, उसके बाद हमारी अभी दोबारा इसी इशू पे सीसी की मीटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में भी, चाहे वो ज़ियाउल हक का मार्शल हो, चाहे वो मुशर्रफ का मार्शल हो, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, इन इलेक्शंस के लिए हमेशा जदोजहद की है। और हमने अपनी जो है, जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने वहाँ पर ब्रीफिंग दी है। उसके अलावा जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे हम सीसी की मीटिंग करने जा रहे हैं कि हम इसके ऊपर क्या लाएअमल इख्तियार कर सकते हैं, और हम करेंगे। हम इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए जो है वो हम आखिरी हद तक जाएंगे। जो भी है, हम इस मुल्क में इलेक्शंस चाहते हैं, ताकि हम क्या, इलेक्शन इस चीज़ का हल है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नई तजवीज़ गालिबन दी है, 3-4 पता नहीं तसलसल के साथ हुकूमतें होनी चाहिए 3-4 दहाइयों के लिए। तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हमें हमेशा इस मुल्क में तजर्बे किए हैं, पाकिस्तान को और तजर्बागाह न बनाएं। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हमें एतमाद है अपनी निगरान हुकूमत पे और इलेक्शन कमीशन पे कि ये दोनों मिलकर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। काकड़ साहब एक सियासतदान है, माजी में सियासतदान के टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, इनको एहसास है, इनको पता होगा, और बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, इनको पता होगा कि इलेक्शन किस तरीके से चुराए जाते हैं। तो वो उस चीज़ का सदबाब करेंगे कि इलेक्शन चुराए नहीं जाए, जिसको भी आवाम वोट करे उसी के लिए गिने जाएं और उसी को मैंडेट देना चाहिए। फरमा दें कि इस वक्त पार्टी जो है बड़ी बेकरार है कि हमें तारीख दी जाए, लेकिन आवाम मायूस है। ये 15-16 महीने के अंदर उनके साथ वो पूरा सलूक हुआ है कि उन्हें अब कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही इलेक्शन के नतीजे में। आप बताएं ये क्यों मायूसी पैदा हुई? देखिए, अवाम बिल्कुल अवाम की मायूसी जायज़ है। महंगाई हो, बैड गवर्नेंस हो, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो, हमारे चेयरमैन ने भी यही कहा है कि अवाम की मायूसी अल्टीमेटली पार्लिमानी निज़ाम में सियासत इलेक्शन के बाद किसी हुकूमत ने ख़त्म करनी है। अगर आप चाहते हैं कि वो मॉडल जो इस मुल्क में 37 ईयर्स अयूब खान, ज़ियाउल हक, फिर मुशर्रफ, वो सदारती निज़ाम ही था अमलन, तो अल्टीमेटली आप सारी जिम्मेदारी किसी एक हुकूमत पे तो हम डाल नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में पार्लिमानी निज़ाम इस मुल्क में है, तो छोटे सूबों, बड़े सूबों को सबको जब नुमाइंदगी का हक मिलता है तो वो इलेक्शन के बगैर तो नामुकम्मल चीज़ है। इलेक्शन ही हल है इस मायूसी को ख़त्म करने के लिए, और अवाम को अगर रिलीफ देना है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट। सर ये बताइएगा कि आपकी सब बातों से यूं लग रहा है कि नून लीग और आप जो है वो आमने सामने होने जा रहे हैं। तो यही जो इमरान खान साहब थे वो कहा करते थे कि 90 रोज में इलेक्शन कराएं पंजाब में, KPK में। उस वक्त शायद आप सबके मुफादात एक थे, PDM के, और उस वक्त आप इकट्ठे हो गए। अब आपके मुफादात एक नहीं रहे, अब आप भी वही कह रहे हैं कि 90 रोज में इलेक्शन हो। तो क्या आप समझते हैं कि अवाम आपका साथ देगी? क्योंकि सबसे बड़ा इशू तो महंगाई है,
اور دوسرا یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں سیاسی معاملات میں زرداری صاحب کا مطلب ان سے اتفاق نہیں کرتا. آپ نے کہا کہ ہمارے جو پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کا سارا اختیار ہم نے آصف زرداری صاحب کو دیا ہے, تو کیا بلاول بھٹو صاحب آپ سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیں جو سی کی میٹنگ ہوئی اس میں اس کو چیئر کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے, اور بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی. ہمیں سی میں ہر شخص کو اختلاف رائے کا بھی حق ہے اور ہر قسم کی بات کرنے کا حق ہے, اور ہم نے اپنی ساری چیزیں فل فلیج ڈسکشن کے بعد ہم نے اختیار دیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو, وہ جا کر جو ہے وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, وہ ڈائلاگس کرتے ہیں, اور ہم نے وہ اختیار دیا, اور ہم نے وہاں پر بڑی پولیٹیکل ڈسکشنز بھی کی ہیں. اور بلاول صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ سی اجازت دے گی. پہلے بھی سی کا اجلاس ہوا تھا, اس کے بعد جو ہے دوبارہ سی کا اجلاس ہم نے کہا تھا کہ لاہور میں ہوگا, وہاں پر ہم نے ان کو اختیار دیا ہے. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ ہم آمنے سامنے دیکھیں ہم پہلی بات ہے کہ پی ڈی ایم کا ہم اتحادی نہیں ہے. پی ڈی ایم کے ہم اتحادی تھے, ہم پی ڈی ایم کے حصہ نہیں ہیں, ہم اتحادی جماعت تھے. دیکھیں ہر الیکشن میں اپنا ایک الائنس بنتا ہے, اپنی چیزیں ہوتی ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس چیز کو توڑیں. اور دیکھیں 13 جماعتوں کا اتحاد ایڈجسٹمنٹ اگلے الیکشن میں مشکل سے جائے گا. آپ 13 جماعتیں کہاں پر اپنے پارٹی کی قربانی دیں گے. ہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ شاید ہو سکے, کچھ پارٹیوں کے آپس میں اتحاد ہو سکے, وہ تو شاید ہو سکتا ہے, لیکن یہ چیز جہاں تک عوام کے مسئلے بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, کل پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں, لوگوں کو اس چیز کا احساس ہے. اس میں جب تک جیسے میں نے کہا کہ جب تک ہم اپنے اشرافیہ کو ٹیکس زون میں نہیں لے کے آئیں گے, باقی چیزیں جب تک نہیں کریں گے, جب تک یہ پارلیمنٹ ہوگی تو یہ چیزیں ہوں گی, پارلیمنٹ میں ہی قانون سازی ہوگی. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے, عوام جو ہے جس کو بھی مینڈیٹ ہم نے پہلے کہا کہ دیتی ہے وہ آئے اور قانون سازی کرے اور اس ملک کو آگے لے کر چلے. پیچھے آپ کے پاس بھی آ رہے ہیں. فرمائیے گا کیسے ہے کہ مومن ایک سراغ سے دوسری مرتبہ نہیں نسل جاتا, لیکن پیپلز پارٹی مفاہمت کے نام پر بار بار ایک ہی جماعت سے ڈستی ہے اور ڈسی جاتی ہے, اور اس کے بعد ایسے چیختی ہے جیسے کار کی دروازے میں اس کو اپنا ہی آتا ہے. مومن جواب دے گا. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مومن ایک سوراخ میں, لیکن ہم نے اتحاد کیا ہے مسلم لیگ نواز سے, ہم نے کبھی بھی ضیاء الحق کی باقیات سے اتحاد نہیں کیا. اب یہ ان کے مائنڈ سیٹ میں ہے, اب یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ پرانے والا مائنڈ سیٹ کو لانا چاہتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاست میں جدت پیدا ہو, آگے چلا جائے. اتحاد کے وقت وہ مسلم لیگ نواز ہوتے ہیں, آپ نے ضیاء الحق کی باقیات سے اتحاد نہیں کیا, آپ نے ضیاء الحق کی باقیات سے اتحاد نہیں کیا, جبکہ آپ کے ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نواز شریف کا نام لے کے کہہ چکے ہیں کہ یہ تو ضیاء الحق کا بیٹا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ضیاء الحق کی باقیات سے اتحاد نہیں کیا, نواز شریف کا نام لے کے چیئرمین نہیں, اس کا جواب ہم پہلے آپ کو دے چکے ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہے. میاں صاحب 21 کو واپس آئیں گے, اگر آ گئے واپس تو آپ یہ ان سے سوال کیجیے. یہ بتائیے گا کہ اگلے مہینے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ ان کے آتے ہی ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے, تو مریم نواز کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ, یا نواز شریف کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ آتے ساتھ ہی ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اور یہ بھی دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ بتائیے گا کہ جیسے اب حالات چل رہے ہیں, پارٹیز جو ہیں جن کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا اب وہ عدم اعتماد کا اظہار کریے, تو آنے والے وقتوں میں پیپلز پارٹی کیا پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملائے گی یا نہیں؟ اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں میاں صاحب نے کہا ہے کہ غالباً وہ 21 اکتوبر کو پارٹی کی نے فیصلہ کیا 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں. وہ ایک سیاسی شخص ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں سیاست کے میدان میں. اپنی پارٹی کی الیکشن مہم وہ لیڈ کریں گے, تمام آئینی اور قانونی اس کے بعد جو ان کا جو ان کی لیگل ٹیم ان کو ریلیف دیتی ہے, لے کے دیتی ہے جو بھی ہے, کیونکہ وہ یہاں جیل سے گئے ہیں علاج کے سلسلے میں. جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کا جو ہے عدالتوں نے فیصلہ کرنے کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے, وہ الیکشن مہم چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے, لیکن ہم کہتے ہیں تمام کے لیے ایکول پلینگ فیلڈ ہو, تو اس میں ہم میاں صاحب موجود ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ہمیں ایک آزاد پارٹی ہے, ہم ایک جمہوری پارٹی ہے, ہم ڈائلاگس کے ذریعے بیٹھتے ہیں اور پارٹی سے مشاورت اسی میں کور کمیٹی میں ہوتی ہے, اس کے بعد اتحاد ہو سکتی ہے. دیکھیں اس ملک میں ایک کانسیپٹ لایا گیا تھا گڈ اینڈ بیڈ کا, ہم سنتے ہیں یہ گڈ ہیں یہ بیڈ ہیں, تو اگر گڈ پی ٹی آئی ہوگی تو ہم اس سے بالکل, اگر وہ پارٹی چاہے گی اور سی چاہے گی, لیڈرشپ چاہے گی تو اتحاد ہو سکتا ہے, بیڈ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اب اس کی میں ڈیفینیشن بھی آپ کو دوں. گڈ وہ ہوں گے جن کو الیکشن کمیشن الیکشن لڑنے دے گی, بیڈ وہ ہوں گے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور جن کو سزائیں ہیں یا جو کچھ بھی ہے. تو گڈ کے ساتھ تو جب ان کو الیکشن کمیشن بھی بلائے گی اور ان کو اجازت ہوگی
تو ہر کسی کو اجازت ہے نئے اتحاد بنانے کی, نئے بات چیت کرنے کی. ہم تو ہمیشہ ڈائلاگز اور ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کرتے ہیں. اچھا گنڈی صاحب, مسلم لیگ نون کے پاس آئندہ انتخابات کے لیے بیچنے کو ان کا 13 سے 17 کا دور ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے 65 کا پیٹرول دیا. آپ کے پاس کیا ہے؟ 2008 سے لے کر 12-13 تک پیٹرول بھی مہنگا ہوا, 100 تک گیا, ڈالر بھی مہنگا ہوا, لوڈ شیڈنگ 12-13 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لاہور جیسے شہر میں بھی دیکھی گئی. انہوں نے آ کے کنٹرول کیا. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بیچنے کو. آپ کس طرح عوام کو کنوینس کریں گے؟ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, آپ مجھے بتا دیں کہ لاہور کا کتنا لاہور ہے جو صاف پانی پی رہا ہے؟ لاہور کی انالیسس کر لیں, پنجاب کی انالیسس کر رہے ہیں, ہیلتھ دیکھ لیں. آپ لاہور کا ہیلتھ سیکٹر اور سندھ کے ہیلتھ سیکٹر سے موازنہ کر لیں. آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک متبادل پروگرام دکھا دیں جو انہوں نے کیا ہو. آپ لوگوں کو نوکریاں دینے کا اور نوکریوں سے نکالنے کا موازنہ کر لیں. آپ گندم کی فوڈ سیکورٹی اس ملک کو سب سے بڑا کرائسس ہے. اگر پیپلز پارٹی نے گندم کی قیمت بڑھائی تھی تو پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی دفعہ گندم سرپلس ہوئی ہے, یعنی کہ بڑولے بھرے گئے سن, اور وہ صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہے. آپ ہمارا ان سے موازنہ کرتے ہیں جو چینی ایک دفعہ باہر بیچتے ہیں, پھر چینی اندر لاتے ہیں, آٹا باہر بیچتے ہیں, انڈا اندر لاتے ہیں. ان سے موازنہ ہمارا نہ کریں. حلقوں میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف جب وطن واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی. ہو سکتا ہے ان کی اعلیٰ قیادت کو جیل بھی جانا پڑے. نون لیگ والے ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا. دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ میاں صاحب ضرور واپس آئیں, لیکن میاں صاحب جب ایک بھائی وزیر اعظم ہو تو میاں صاحب کیوں نہیں واپس آئے؟ تو یہ سوال آپ ان سے کریں. ہم تو ویلکم کرتے ہیں. لگ پتہ ان کو جائے گا جنہوں نے اپنے دور حکومت میں میاں صاحب کو نہیں آنے دیا. ایک گھر میں وزارت عظمیٰ اور دوسرا بھائی ملک میں نہ آ سکے, لگ ان کو پتا جائے گا. ایک منٹ ادھر سے پھر ادھر. سپریم کورٹ نے نیب کی بحالی کا آرڈر جاری کر دیا ہے, تو کیا نگران حکومت کی ڈومین میں آتا ہے کہ وہ اپیل میں جائے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا دائر کا حق رکھتی ہے, اور کیا پیپلز پارٹی بھی کوئی نظر ثانی کے لیے درخواست دے گی سپریم کورٹ میں نیب کے فیصلے کے بارے میں؟ میرے خیال کے ساتھ یہ سوال ہے کہ یہ کیسے پنجاب کو نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا ہے. پیپلز پارٹی آنے والے الیکشن میں ایسا کیا لائے عمل لائے گی کہ پنجاب میں وہ اپنا نام بچائے؟ جہاں تک آپ نے بات کی ہے نیب کی, میں نے پہلے اس کے اوپر کلیئر کر لیا ہے کہ ہم نے پہلے اب نیب سے ڈرے ہیں. ہم نے نیب کو پہلے بھی بھگتا ہے, ہم پھر بھی بھگت لیں گے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ عدل ہونا چاہیے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم تو پہلے بھی رہے ہیں اور ہم نے ملک تو کبھی بھی نہیں چھوڑا. ہم تو آصف علی زرداری صاحب نے 11 سال جیل گزاری, پھر پی ٹی آئی کے دور میں بھی انہوں نے جیل گزاری. ان کو بھی کیا آفر نہیں ہو سکتی آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, علاج کے بہانے چلے جائیں, کچھ کر لیں, لیکن وہ ادھر ہی رہے, کبھی بھی باہر نہیں گئے. اور ان کا چیک اپ بھی ڈیو تھا اس دوران, جو 4-3.5 سالہ دور تھا, وہ ایک دن بھی باہر نہیں گئے. نہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے باہر بھیجا جائے. تو ہم تو اس چیزوں سے جو ہے ہم نہیں کہتے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ پھر آپ کہیں کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس طریقے سے کریں کہ آپ اگر یہ پارٹی چھوڑ کر اس پارٹی میں جائیں گے تو آپ زمزم سے دھل جائیں گے, اگر آپ اس پارٹی میں رہیں گے تو غلط ہوگا. لیکن آپ کرتے رہیں. ہم کہتے ہیں غلط لوگ جس پارٹی میں بھی ہیں, ایک منٹ, غلط لوگ جس پارٹی میں بھی ہیں, غلط لوگ جس پارٹی میں بھی ہیں ان کا احتساب بالکل ہونا چاہیے, لیکن احتساب انتقام کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے, برابری کی. آپ نے, میری بہن نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس کیا ہے کہ نون لیگ گڑھ سمجھا جاتا ہے. دیکھیں, نون لیگ گڑھ اور گڑھے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب پہلے گڑھ تھا, اب ان کے لیے گڑھا بنا ہوا ہے. تو یہ نہیں, میں اگر گڑھا نہ ہوتا تو وہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں آپ کو دیکھیں, آپ دوسرا یہ جو بازو مروڑ پالیسی ہے نا پالیٹکس میں, پولیٹیکل ورکروں کی ایک بازو مروڑ پالیسی, آپ شروع ہو جائیں اسلامی جمہوری اتحاد سے, جنرل حمید گل سے, اور آج تک اس کا وکٹم الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی رہی ہے. لیول پلینگ فیلڈ ایک چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن جو سینئرز ہیں اب کتابوں میں پڑھیں, فری اینڈ فیئر الیکشن جب بھی ہوں گے, پھر پیپلز پارٹی اگر پنجاب سے واش آؤٹ ہوگی تو پھر میں آپ سے ہم کہیں گے, پھر اگر ابھی تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہی نہیں ہے. آخری 2 سوال کر لیں. فیصل صاحب, سر آپ اقتدار میں رہے پچھلے 16 مہینے, پی ڈی ایم کا حصہ رہے, تب مہنگائی پہ اتنی بات نہیں ہوئی, لیکن جو ہی آپ حکومت سے باہر آئے تو مہنگائی پہ بات شروع ہو گئی, بجلی مہنگی ہو گئی, یہ چیز مہنگی ہوگی, وہ چیز مہنگی ہوگی. لیکن اقتدار میں رہتے ہوئے آپ نے کوئی عملی اقدام نہیں دکھایا کہ آپ حکومت کا حصہ دیں.
اچھا گلتی صاحب اس وقت ملک کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ نظام عدل ہے. اس پر ہر جماعت جو ہے وہ آواز اٹھاتی ہے لیکن ڈرتی بھی ہے. لیکن جب فیصلہ حق میں آتا ہے, گڈ فیصلہ حق میں نہ بیڈ فیصلہ عدلیہ کے ساتھ ہو گئے, اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سیاسی معاملات میں الجھائے رکھا اور کام نہیں کرنے دیا, یہ آپ لوگوں کا قصور ہے. تو نظام عدل درست کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, عوام کے لیے بڑا مسئلہ ہے یہ. اس پر بات نہیں ہوتی, نہ آپ درست کر پاتے ہیں, ڈرتے ہیں. دیکھیں, ہم جب 16 مہینے حکومت میں تھے اس وقت بھی ہمیں اس چیز کا احساس تھا, مہنگائی کا, چیزوں کا. ہمیں ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب فارن منسٹر بنے, انہوں نے جو حالات ماضی کی حکومت نے خراب کیے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, ان کی بحالی کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی. 16 مہینے میں جس طریقے سے وہ اپنے دوستوں کو, اپنے پڑوسیوں کو واپس پاکستان کے قریب لائے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس دوران فلڈ بھی آیا, UN سیکرٹری جنرل کو یہاں پر لے کے آئے, فلڈ ریلیف کے لیے جس طریقے سے انہوں نے محنت کی, باقی چیزیں کی, وہ سب کے سامنے. اور یہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے, ہم نے تو ہمیشہ عوام کو ریلیف دی. اس دوران میں ماضی کی حکومت نے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا. آج سندھ میں خواتین کو مالکانہ حقوق دیے جا رہے ہیں, خواتین کو, اور 20 لاکھ خواتین کو جو ہے ان کو مالکانہ حقوق دیے جا رہے ہیں تاکہ اپنے گھر میں رہ سکیں. ہم عملی اقدامات کریں. بین انکم سپورٹ پروگرام کے آپ نے ابھی ندیم صاحب نے بات کی, آپ اس کے پروجیکٹ کو دیکھ لیں. جس طریقے سے ہم نے اپنے باقی ابھی بھی سروے شروع ہے, ہم نے اس میں ان کے بچوں کو بھی وظیفہ ایجوکیشن وظیفہ دینے کی وہ کی ہے. بہت سی چیزیں ہم نے کی. ہم نے دیکھیں بین انکم سپورٹ پروگرام اس وقت 9 ملین پلس بینیفیشری پورے ملک میں, ان کو جو ہے وہ فنڈنگ ہو رہی ہے. ہم نے ٹرانسجینڈر کو بھی ایڈ کیا اس میں. ہم نے جو ہمارے بینیفیشریز ہیں ان کے بچوں کو اسکول, کالج, یونیورسٹی کی فیس دینے کے اس کو بھی ہم نے ایڈ کیا. ہم نے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ مل کر ہماری جو خواتین ہیں جو بین انکم سپورٹ پروگرام میں ہے, حاملہ خواتین, ان کے 2 سال کے بچے, ان کو بھی جو ہے ہم نے اس میں ایڈ کیا. اور ٹرانسپیرنسی, ماضی حکومت نے صرف 2 بینکوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اور ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں پر بہت غبن ہو رہا ہے. ہم نے ان کے لیے بینک اکاؤنٹ کی طرف چلے گئے کہ ہر بینیفیشری, پائلٹ پروجیکٹ شروع ہے, ہر بینیفیشری جس بینک میں بھی جائے جو کہ اسٹیٹ لائف کے ساتھ ہے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ رجسٹرڈ ہے, وہ اس بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے ان کے پیسے بینک میں جائیں گے. مڈل مین کا کردار ہم نے ختم کیا. تو غریب عوام کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. دوسرے سوال کے جواب ندیم صاحب دیں گے جو انہوں نے. دیکھیں, جو نظام عدل کی بات کی ہے میرے بھائی نے, بہت بڑا سوال ہے. پاکستان میں یقیناً اس وقت اگر کوئی سب سے بیسک چیز کی ضرورت ہے تو نظام عدل میں ریفارمز کی ضرورت ہے. لیکن ہسٹوریکلی جب چارٹر ڈیموکریسی میں یہ کوشش کی گئی شہید بی بی اور میاں صاحب کے دور میں, لیکن جب ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار آیا تو آپ چیک کر لیں, رضا ربانی صاحب سے پوچھ لیں کہ نون لیگ کا کون عہدیدار ان کے پاس آیا تھا کہ افتخار چوری صاحب ناراض ہو جائیں گے, پلیز ججز کی معاملے میں نہ چھڑیں ورنہ ساری ترمیم سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی. پارلیمنٹ کو ہمیشہ بلیک میل انگوٹھے کے ذریعے کیا جاتا رہا ہے, اور یہ تاریخی طور پہ جنہوں نے نظریاتی طور پہ غلطیاں کی ہیں اب زیادہ ذمہ دار ہے. پیپلز پارٹی تو اس نظام عدل کی غلطیوں کی وکٹم رہی ہے. جو بینیفیشری رہے ہیں, ہماری ان سے گزارش ہے, آپ کی وساطت سے بھی, کیمروں کی وساطت سے, کہ آگے جس کو بھی موقع ملے, بنیادی کام یہی ہے کہ اس ملک کا نظام عدل ٹھیک کرنا پڑے گا. اچھا سر, یہ بتائیے گا آج آپ الیکشن میں جا رہے ہیں عوام کے پاس, جن تحفظات کا اظہار آج آپ کر رہے ہیں, نون لیگ کے ساتھ آپ کو تحفظات ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, جوڈیشری کے ساتھ ہیں, لیکن اس عوام نے 1.5 سال پہلے ہی پیشن گوئی کرتی تھی کہ آپ جب اتحادی بنے ہوئے تھے, جب آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی آپ نورا کشتی کھیلیں گے, لیکن عوام نے اس کی پیشن گوئی پہلے کرتی تھی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو پریس کانفرنس کے آپ کی جان چھوٹ جائے گی؟ آپ نورا کشتی ہم کر رہے ہیں, جو بینیفیشری ہیں وہ کر رہے ہیں, جو وکٹم ہوتا ہے وہ نورا کشتی کرتا ہے. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے 90 روز میں الیکشن ہو رہی ہے. کیا اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی میں آنے والے دنوں میں کوئی الائنس, کوئی اتحاد بن جائے؟ تو پہلے میں نے سوال دے دیا ہے, گڈ اور بیڈ کا دے دیا ہے. آخری سوال کہ آپ نے طریق انصاف کے خلاف طریقے عدلیت معاشرے کے پرائم منسٹر بنانے تک اور 16 ماہ حکومت کا تمام قانونی معاملات میں آپ لگ جا رہے, تو کیا یہ چیز پہلے ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی آپ کے الیکشن کب ہونے ہیں؟ اگر ڈیسائیڈ ہوگی تو پھر یہ شور کس بات کا, اگر وہ بٹرے کر گئے تو پھر کہیں. اسی لیے ڈیسائیڈ ہوا تھا, اسی لیے زرداری صاحب کو ٹائم دیا ہے کہ جن کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی تھی ان اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ دوبارہ بات چیت کریں اور الیکشن کی طرف جائیں. شکریہ, گڈ لک.